ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پنجاب میں جو کارکردگی ہے ان کی، بڑا انہوں نے ایک بنڈورا بکس کھولا سوات والا، ڈیفینیٹلی افسوسناک واقعہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں یہ میں کمپیریزن نہیں کر رہا۔ پنجاب میں جو سال سوا سال ہو گیا ظلم کیا ہوا ہے، سب سے پہلے پاک پتن میں آکسیجن نہ لگانے کی وجہ سے اس ہفتے میں 23 بچے جاں بحق ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسروں پہ نظر رکھنے کی آپ اپنی طرف نظر رکھیں۔ ہم ایک دفعہ پھر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ہم ایک دفعہ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ کے پی کے میں جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، لیکن ادھر آپ کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ کمیٹی ممبران کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں چلڈرن وارڈ میں 20 بچے دوران ڈلیوری ہلاک ہوئے۔ اب مجھے یہ بتایا جائے کہ رپورٹ کے مطابق 5 کروڑ 25 لاکھ روپے کی آکسیجن استعمال کی گئی، وہ کہاں گئی؟ ایک تو مجھے یہ بتائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ پنجاب میں 1132 بنیادی مراکز صحت فارغ کر رہے ہیں۔ 1,30,000 ہمارے ادھر سے ملازمین 22 سال 20 سال ملازمت کر کے فارغ ہوئے۔ ان کے منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا کہ میں ایک ملازم نہیں فارغ کروں گا۔ ابھی آپ بجٹ میں آپ نے کروڑوں روپے رکھے ہیں جس میں لاہور کی کسی ہاسپٹل کی ادویات کا آپ نے فنڈ زیادہ نہیں رکھا۔ ایک ہمیں یہ جواب دیا جائے کہ 1,30,000 لوگوں کا آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ نے ایک باریک واردات ڈالی جیسی کہ آپ کی عادت ہے کہ کوئی نہ پوچھے تو گلے پڑ جاتے ہیں، اگر کوئی پوچھ لے تو پاؤں میں گر جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک ایسے پروجیکٹ کی طرف جو ان کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں یہ صفائیاں دے رہے ہیں، اور جس وجہ سے ہمارے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ مین مسئلہ بھی یہی تھا۔ میں اس طرف آؤں گا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جو آڈٹ رپورٹ میں 10 کھرب روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا ہے، اس میں یہ 2024-25 کی رپورٹ ہے۔ کوئی ان کو سمجھائے کہ عقل کے اندھو، آپ کہہ رہے ہیں پرانی ہے، یہ 24-25 کی رپورٹ ہے۔ اور اس میں یہ نہیں ہوا کہ جو ایک جگہ پہ سٹوری بریک کی گئی ہے کہ فلاں محکمے سے نکال کے فلاں محکمے میں دے دیے جاتے ہیں، فلاں محکمے سے نکال کے دوسرے میں دے دیے جاتے ہیں، یہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بے ضابطیوں کا انکشاف ہے جس میں فراڈ، رقم کا غلط استعمال، زائد ادائیگی، کنسولیڈیٹڈ فنڈ کی وصولی اور مالی بد انتظامی یہ ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دینے کے لیے جو ہم نے احتجاج کیا، جو اس وقت احتجاج ہوا اور جو ایک کوئین کی ہم نے ریڈ لائن کراس کی، اور ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ اسپیکر صاحب کی طرف سے اپوزیشن کو دیکھنے میں آیا کہ ان کا اگریشن، ان کا غصہ، انہوں نے تمام اسپیکرشپ کا احترام، عزت کو بالائے طار رکھ کے جس طرح انہوں نے پریس ٹاک کی اور اپوزیشن کو کہا کہ استعفے دے کے باہر نکل جائیں، استعفے دے کے فلاں واقعہ میں نے کروایا تھا، فلاں، یعنی اس طرح کے جس طرح کوئی زنانی ایک دوسرے نو مینے دینیاں نے سانو مینے دینے شروع کرتے اسپیکر صاحب نے کہ تم نے یہ کیا۔ دیکھیے اسپیکر صاحب کی یہ ڈومین ہے۔ اسپیکر صاحب آپ تو ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، اور کتنی عجیب بات ہے کہ اپوزیشن ڈائریکٹ اسپیکر صاحب کے خلاف، ہمیں تو عجیب لگ رہا ہے کہ ایک لا نوئنگ اسپیکر کے خلاف اپوزیشن کھڑی ہے۔ آپ ہمارے بندے اگر سسپینڈ کر رہے ہیں تو 26 آپ نے کیے بڑے ٹیکنیکل انداز سے کہ ان کی ریکوزیشن کی پاور ختم ہو جائے، آپ کر دیں۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ 509 ارب کا سپلیمنٹری بجٹ ہے۔ یہ آپ ہاؤس کی تعداد دیکھیں جس میں انہوں نے 509 ارب روپے کا آپ نکلوا لیں، 20 سے 25 بندے بیٹھے ہیں پوری اسمبلی میں۔ یہ فوٹو ہے اس دن کی، آپ کے میڈیا کی طرف سے ہمیں یہ ملی ہیں۔ 20-25 بندوں کے ساتھ انہوں نے 12.5 کروڑ عوام کا 509 ارب کا وہ سپلیمنٹری بجٹ پاس کروایا جو ٹوٹل بیوروکریسی کا ہوتا ہے۔
یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ یہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کریں, ہمیں تو ایسی اسمبلی کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو پہلے ہی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جیلی اسمبلی ہے, ہم بطور احتجاج بیٹھے ہیں ان اسمبلیز میں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان ہمارے لیڈر جیل میں ہوں اور جیل اڈیالہ آتی ہو ادھر پنجاب کی حدود میں, اور اربوں روپے کے فنڈ یہ سی ایم سیکریٹریٹ کے بڑے ہوں اور ہم نہ بولیں تو یہ نہیں ہو سکتا, ہمارے سے ساری سیٹیں چھین لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو اپریسیشن مل گئی ہے, ہمارے تو دل اتنے چوڑے ہو گئے, ہمیں اپنے لیڈر کی طرف سے ملی ہے, ہمیں تو اپنے لیڈر کی طرف سے اپریسیشن مل چکی ہے, ہم ایم پی ایز کو. تو میرا تو خیال ہے کہ اب ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میں ایک اور بات آپ کو عرض کر دوں, یہ ریکارڈ پہ ہوگا. خالی ہاؤس میں آپ نے, ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ اس نے 23 لوگوں کے ساتھ, یہ 24 لوگ ہوں گے جس میں موسٹلی ان کے زیادہ تر منسٹر ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے ہاؤس میں آپ نے 509 ارب روپے کا بجٹ پاس کروا لیا ہے. آپ اپنے تو 250 ممبر لے آتے, تقریر پہ تو آ سکتے تھے, تو اس کام کے لیے نہیں آ سکتے تھے. یہ اب خود یہ حال کی فوٹو ہے آپ کے سامنے. حاضری لگائی ہوگی, چلے گئے ہوں گے, حاضری تو لگا کے ہر کوئی چلا جاتا ہے. اس وقت کتنے بندے اندر بیٹھے تھے؟ تو ان کا مقصد یہی تھا کہ اپوزیشن ریکوزٹ نہ کر سکے اور ہم یہ اللہ تللے کریں گے. اب اگلا ان کا یہ ہے کہ ہم ان کے 10 کھرب روپے کے پیچھے جائیں گے. یہ مکمل بے ضابطی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 10 کھرب روپے کو, جو کہ عوام کا 10 کھرب ہے, آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. آپ لوکل گورنمنٹ بل لے کے آ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ کا یہی دل ہے کہ اپوزیشن کے بینچز خالی ہوں. ہم اپنی امینڈمنٹ دیں گے ادھر, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امینڈمنٹ دے کے ان کو نہیں بولنے دیا جا رہا. ہمارے ممبر لوکل گورنمنٹ بل میں اپنی امینڈمنٹس جمع کروائیں گے, ہم آپ کو خالی میدان اسمبلی کے اندر بھی نہیں دیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ 12.5 کروڑ عوام کے جو آپ حال کر رہے ہیں, آپ نے جو کل ظلم کیا ہے, پرسوں جو آپ نے 23 لوگوں کے ساتھ 509 ارب روپے کا پاس کیا ہے بجٹ, تو آپ کو یہ شرم آنی چاہیے کہ اسپیکر صاحب آپ اسمبلی میں اس حکومت کے دباؤ میں کیا کر رہے ہیں. میں دباؤ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نوئنگ ہیں, اگر آپ آزادانہ فیصلے کرتے تو میرے خیال میں اس طرح کے ڈکٹیٹرشپ والے آپ فیصلے نہ کرتے. آپ پہ دباؤ ہے, آپ اس کے دباؤ سے نکلیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سیٹ دی ہے, اور اس سیٹ پہ اگر اپوزیشن کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کا شمار ایک بدترین سپیکرز میں ہوگا. بک پڑھنے سے اور بک کو لہرانے سے کچھ نہیں بنتا, بک سے عمل کروائیں. آپ ادھر عمل کروا رہے ہیں, ہماری فوٹیجز دیکھیں, ہمارے پاس ہیں, میرے پاس ریکارڈ میں ہے جس میں ہمارے ممبرز کو مارا گیا, جس میں آپ کی خواتین ممبرز جو تقریریں کر رہی ہیں اور جس طرح ہمیں گالیاں دے رہی ہیں, کیا ان پہ آپ نے پابندی لگائی؟ آپ اتنے مجبور تو نہ ہو گورنمنٹ سے. دوسری بات یہ ہے, ہم نے جو ڈیمیجز انہوں نے کیے ہیں, ہمارے اوپر جو الزام لگا ہے, اس کا یہ لیٹر ہم نے جمع کروا دیا ہے, اور اس کا نوٹسز ہم کروا رہے ہیں اسپیکر صاحب کو, اور میڈیا کے توسط سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب آپ ہمیں ویڈیو دکھائیں جہاں ہم نے توڑے ہیں مائک. آپ کے ہر اینگل سے کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہم آپ کی ویڈیوز دیکھ کے آپ کو ویڈیوز منظر عام پہ لے آنی چاہیے جس میں ہم نے کیمرے توڑے ہیں.